حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل مقام شيعة الحق عليا وصيرهم لخليله إبراهيم في ذلك الاسم سميا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على المبعوث بالحق نبيا والمصطفى بالرسالة نجيا، العبد المؤيد والرسول المسدد والنبي الممجد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد، صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة، سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، أعلام الورى ومصابيح الدجى وأمان لأهل السرى وكهف الورى، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. صلوات بر محمد سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرمائیں، اور جناب مرحوم و مغفور سید محمد باقر نقوی صاحب، سید محمد عابد نقوی صاحب ابن جناب سید محمد باقر نقوی صاحب، سید محمد باقر نقوی صاحب ابن محمد آغا صاحب، سید محمد سیدین نقوی صاحب ابن جناب سید محمد حسن صاحب، صلوات پڑھیں بلند آواز کے ساتھ۔ سورہ ضحیٰ کی ابتدائی آیات کو عنوان قرار دیا۔ مشہور و معروف سورہ ہے، اور اللہ ان آیات میں اپنے سب سے بلند بندے اور اپنے حبیب محترم سے مخاطب ہے۔ تخاطب کا آغاز 2 قسموں سے اللہ کر رہا ہے۔ 2 قسم، خالق کھا رہا ہے 2 قسمیں۔ اب اللہ خالق ہے ساری کائنات کا، تو وہ کس کی قسم کھائے؟ جو بھی ہے مخلوق ہے، اور قسم کسی محترم وجود کی کھائی جاتی ہے۔ آپ بھی کھاتے ہیں قسم، قرآن کی قسم، سب سے بڑھ کر اس میں جلالت اللہ کی قسم۔ اللہ کے نام کے بغیر قسم ہوتی نہیں ہے، آپ جس کا بھی نام لے لیں۔ شرعی قسم بندوں کے لیے وہی ہے کہ اللہ، واللہ، باللہ، تاللہ، یا اللہ کی قسم۔
تو اب اللہ جب قسم کھا رہا ہے تو اس کو کون سکھائے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگر مخلوقات میں چھوٹی چھوٹی نشانیوں اور آیات کی قسم کھا رہا ہے تو جب تک کہ ان چھوٹی آیتوں کی کسی بڑی آیت سے محترم نسبت نہ ثابت ہو اللہ قسم نہیں کھاتا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اللہ اپنے حبیب سے مخاطب ہے تسلی، تشفی، رضا جوئی کے لہجے میں، ناز برداری کے لہجے میں۔ ماشاءاللہ آپ لکھنؤ میں بیٹھے ہیں اور اکثریت اہل لکھنؤ ہے بھی خاندانی۔ ناز برداری جیسے کسی کے ناز اٹھائے جائیں، رضا جوئی، رضا طلبی۔ ابھی آپ الفاظ آیت کے دیکھیں گے تو آپ اس کو ریئلائز کریں گے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ والضحیٰ اپنے حبیب سے مخاطب ہے، پہلی قسم قسم ہے چڑھتے ہوئے دن کی جب وہ اپنی تابانیوں کو پہنچا ہو، واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی جو جب وہ اپنے تاریکی کے پردے میں کائنات کو ڈھانپ لے، چھپا لے، یعنی جب دن چمکنے لگے اور رات کا اندھیرا گھٹا ٹوپ ہو جائے۔ ان دو قسموں کے بعد اب اللہ رضا جوئی کے لہجے میں، ناز برداری کے لہجے میں مخاطب ہے کہ ما ودعک ربک وما قلی، اے میرے حبیب نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ آپ کا رب آپ سے خفا ہے۔ دیکھ رہے ہیں لہجہ، یہ قرآن ہے، یہ کوئی بخاری و کافی کی روایت نہیں جو کہا جائے کہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، نہیں، یہ اللہ فرما رہا ہے سورہ والضحیٰ میں، ما ودعک ربک وما قلی، اے میرے حبیب نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے نہ آپ کا رب آپ سے خفا ہے، ناراض ہے، ایسا نہیں ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ گھبرائیں نہیں میرے حبیب، آپ کا انجام کار آپ کے آغاز اور ابتدا سے کہیں بہتر ہوگا۔ ناز برداریاں شروع ہوئیں، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کے مشن کا، آپ کی زندگی کا جو اینڈ ہے وہ آپ کے اسٹارٹنگ اور بیگننگ سے، آغاز سے، ابتدا سے آپ کا انجام خیر لک، آپ کے لیے کہیں بہتر ہوگا۔ ذرا ٹھہریں، میں خفا نہیں ہوں، میں نے چھوڑا نہیں ہے آپ کو۔ اب کھول کے ناز برداری ہو رہی ہے، ماشاءاللہ اہل قرآن ہیں آپ، اور تلاوت بھی کرتے ہیں، تفسیر بھی پڑھتے ہیں، مجلسیں بھی سنتے ہیں، بتصدق عزاداری حسین کتنی آیتوں کی تفسیریں آپ کے ذہن میں ہیں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور میرے حبیب کچھ ٹھہر کر آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ صلوات پڑھیں وہ محمد وآل محمد، محسوس کر رہے ہیں؟ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولیٰ ولسوف یعطیک ربک فترضیٰ، کچھ ٹھہر کر آئے میرے حبیب، آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا، کچھ عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ خوشنود ہو جائیں گے، آپ راضی ہو جائیں گے۔ دیکھ رہے ہیں ناز برداریاں ہو رہی ہیں، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ناز برداریاں، بلکہ یوں کہوں کہ اللہ اپنے حبیب سے دلبری کے لہجے میں مخاطب ہے۔ ماشاءاللہ
شعرا بھی ہیں اور ادب شناس، اور بہجت الادب اس امام بارگاہ کا نام ہی ہے. ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد، ہے نا. یعنی دلبری والے ناز اٹھائے جا رہے ہیں. اب ایک جملہ سنبھال لیں، اگر آپ تمام انبیاء اللہ کی جانب سے منصب پیغام بری پر فائز ہیں، سمجھ رہے ہیں، میسنجر ہیں، پیغام بری، رسالت پیغام بری، ادھر سے لیا پیغام اللہ کے بندوں کو پہنچایا. آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء و مرسلین منصب پیغام بری پر فائز ہیں، اور محمد و آل محمد منصب دلبری پر فائز ہیں، کیونکہ یہ اللہ کے محبوب ہیں. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. منصب دلبری پر. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہے میرے حبیب ان قریب آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں. اللہ اکبر. قرآن پڑھنے والوں نے کبھی غور کیا یہ 73 فرقے ہوں یا 173 فرقے، یہ قرآن رٹنے اور قرآن ہر بات قرآن میں دکھاؤ. پہلے ہی نے نامراد نے کہہ دیا تھا کہ حسبنا کتاب اللہ، کافی تو کبھی نہ ہوئی. ایک آیت ہی پڑھ لیتے تو واقعاً کافی تھی، لیکن اس قسم کی آیت پڑھ کے مان بھی لو تو کافی ہے. اہل بیت کو چھوڑ کر ہرگز قرآن کافی نہیں ہے. اگر قرآن کافی ہے تو علی والوں کے لیے کافی ہے، کیونکہ علی کے پاس جاؤ تو قرآن تک بھیجیں گے، قرآن کے پاس جاؤ تو علی تک بھیجے گا. ایک صلوات پر محمد و آل محمد. ذرا غور تو کریں، ذرا سا توجہ کریں. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہے میرے حبیب ان قریب کچھ ٹھہر کر آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں. کون کسے راضی کر رہا ہے؟ وہ خدا قادر مطلق و بے نیاز جو کسی کو راضی وازی نہیں کرتا. وہ محمد سے کہہ رہا ہے کہ آپ کا رب آپ کو راضی کرے گا. اب اللہ ہی بندے سے راضی ہو جائے، یہی بہت بڑا بندگی کا، زندگی کا اچیومنٹ، سب سے بڑا ٹارگٹ یہ ہے ہر بندے کا کہ اللہ راضی ہو جائے. ذرا اور فرما رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے نا قرآن میں وَرَضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر. رضوان، رضا، رضایت سب مصدر ہیں، ناؤن ہیں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جس سے آیا فعل ماضی پاسٹ ٹینس، رضیہ مضارع پریزنٹ اور فیوچر کے لیے، یرضا اسی سے مخاطب کے لیے فرسٹ پرسن کے لیے، ترضا جو اس آیت میں آیا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ راضی ہو جائیں. یرضا وہ راضی ہو جائے گا، رضیہ وہ راضی ہو گیا. توجہ ہے، رضیتا تو راضی ہو گیا. بیدار ہے، یہ رضوان بھی ایک ناؤن ہے، مصدر. اللہ فرمائے رضوان من اللہ اکبر. اللہ کی رضوان، اللہ کا بندے سے راضی ہو جانا، یہ کیا ہے؟ یہ اکبر ہے. یعنی بندگی کا سب سے بڑا ٹارگٹ اور اچیومنٹ کیا ہے؟ کہ اللہ کی رضا مل جائے، اللہ راضی ہو جائے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ راضی ہو جائے، یعنی بندے سے اللہ راضی ہو جائے، یہی بہت بڑی بات ہے. اور بندے سے اللہ کا راضی ہونا یہ اتنی بڑی بات ہے کہ 1400 سال کے بعد بھی ہمارے اور آپ کے جیسے ننھے ننھے چھوٹے چھوٹے مسلمان صدر اسلام رسول اللہ کے زمانے کی بلند قد بڑی بڑی وزنی شخصیتوں کے لیے، اصحاب رسول اللہ، صحابہ ازواج رسول اللہ، ان بڑے بڑے مسلمانوں کے صدر اول کے مسلمان جنہوں نے نبی کو دیکھا تھا. ہم نے تو سنا ہے اور پڑھا ہے، تو ہم نے کلمہ پڑھا ہے. یہ بات اور ہے کہ ایک رخ سے وہ افضل ہیں کہ انہوں نے نبی کو دیکھا، اور ایک رخ سے ہم افضل ہیں کہ ہم نے بغیر دیکھے مانا. ارے صلوات پڑھیں جو عرض کر رہا ہوں. توجہ ہے. ماشاءاللہ. اب آپ کو حیرت ہو رہی ہوگی کہ یہ کیا کہہ دیا مولانا صاحب نے کہ ایک اینگل سے ہم لوگ صحابہ سے افضل ہیں. ہم نے نہیں کہا، رسول اللہ نے کہا. آگئی بات تو کہہ دوں، ابھی بتاؤں کہ رضا اللہ کی کتنی مشکل ہے اور کتنا بڑا اچیومنٹ ہے. ایک بار بس میں اصحاب میں رسول اللہ نے فرمایا کہ مجھے اپنے بھائیوں سے ملنے کا کتنا شوق ہے.
مجھے اپنے بھائیوں سے ملاقات کرنے کا کتنا اشتیاق ہے۔ حیرت سے اصحاب رسول اللہ نے پوچھا، یہ ہر کتاب میں سنی شیعہ ہے، کیا پوچھا کہ السنا باخوانک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کیا ہم لوگ، ہم صحابہ، کیا آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ تو پیغمبر نے کہا کہ انتم اصحابی لستم باخوانی، تم میرے اصحاب ہو، کمپینین ہو، تم میرے اخوان، اخ کی جمع اخوان اور اخوا، تم میرے اصحاب ہو، صحابہ ہو، تم میرے بھائی نہیں ہو۔ اللہ اکبر، ذرا غور تو فرما رہے ہیں۔ یہیں سے معلوم ہو گیا کہ اس وقت کوئی بھائی نہیں تھا پیغمبر کا سوائے علی کے۔ یہ اس وقت کی بات کر رہا ہوں، مگر پیغمبر تو کہہ رہے علی تو سامنے ہے، تو ایک بھائی تو ہے ہی ہے، جو دنیا میں بھی بھائی، آخرت میں بھی بھائی۔ 50 بار یہ کہہ چکے نا، مکے میں بھائی صحابہ کو بنایا، مدینے میں بھی آ کے بھی ہجرت کے بعد بنایا۔ ہر دو پیر جو تھا، جڑواں، جوڑا مزاج دیکھ کے ایک دوسرے کا، صحابی کو بھائی، بیک گراؤنڈ دیکھ کے، مزاج دیکھ کے، ارے خاندان دیکھ کے، نانیال دادیال دیکھ کے، نہیں، بیک گراؤنڈ دیکھ کے، پس منظر دیکھ کے، ایام جاہلیت کی حرکتیں دیکھ کے، کلمہ پڑھنے کے بعد کی عادتیں دیکھ کے، مزاج شناس پیغمبر ہے نا۔ جہاں چول سے چول بیٹھ رہی تھی بٹھا دیا۔ اسی میں یہ ہوا مکے میں بھی، مدینے میں، کہ حضرت علی بظاہر کچھ رنجیدہ سے کھڑے ہوئے ہیں، بلکہ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ان کا یا رسول اللہ، آپ نے تمام صحابہ کو اپنے ایک دوسرے کا بھائی بنایا، مگر مجھے اکیلا چھوڑ دیا۔ تو پیغمبر نے کہا کہ تمہیں میں نے اپنے لیے چھوڑا، یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تم ہمارے دنیا میں بھی بھائی ہو اور آخرت میں بھی بھائی ہو، جہاں ہر رشتہ ٹوٹ جائے گا ہمارا اور تمہارا جڑا رہے گا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ نہیں تو فوراً صحابہ نے کہا کہ پیغمبر جیسے ہی کہا ان کا السنا باخوانک یا رسول اللہ، ان کا انتم اصحابی لستم باخوانی، صحابہ ہو، دائرے میں رہو، بھائی نہیں ہو، مجھے بڑا اشتیاق ہے اپنے بھائیوں سے ملاقات کا۔ تو اصحاب نے پھر بیک زبان کہا کہ من ہم یا رسول اللہ، جب ہم لوگ آپ کے بھائی نہیں ہیں تو وہ کون ہیں کہ جن سے بڑا اشتیاق ملاقات ہے؟ تو پیغمبر نے فرمایا کہ میرے بعد جب میں پردہ فرما لوں، اللہ بلا لے، اس کے بعد آنے والے اور آخر زمانے تک کے مجھ پر وہ ایمان لانے والے مومنین کہ جو مجھے بغیر دیکھے ہوئے ایمان لائیں گے، تم نے تو مجھے دیکھ کے ایمان لائے ہو، وہ مجھے دیکھیں گے بھی نہیں مگر ایمان لائیں گے، وہ میرے بھائی ہیں۔ اسی لیے میں نے کہا کہ ہم صحابہ تو نہیں بن سکتے، کیوں رسول اللہ گزر گئے تب ہم پیدا ہوئے، ہے نا؟ ہیں تو ایک رخ سے وہ افضل ہیں کہ انہوں نے روئے روشن آفتاب رسالت کو دیکھا، ان کے سامنے وحی آتی تھی، جنبش لبہائے صداقت سے ان کو سیدھے اللہ کی وحی اور قرآن کی آیتیں تازی بھاپ نکلتی ہوئی بغیر کسی ملاوٹ کے مل رہی تھی۔ صلوات پڑھتے رہیں بھائی، بس اور کیا چاہیے؟ اور فرما رہے ہیں تو یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ کہ وہ آخری زمانے وہ بعد والے جو مجھے دیکھیں گے بھی نہیں اور مجھ پہ ایمان لائیں گے۔ اس رخ سے وہ افضل ہیں کہ رسول کی صحبت ملی، بات چیت کی، اغل بغل بیٹھے، اور اس رخ سے بعد والے ہم اور آپ افضل ہیں اگر مومن ہیں کہ ہم نے تو دیکھا بھی نہیں اور ایمان لائے ہیں۔ بیاض پہ سواد دیکھا تو ایمان لائے، نہیں سمجھے؟ کاغذ سفید اسے کہتے ہیں بیاض، ابیض، اور سواد اسود سیاہ ہیں۔ سفید کاغذ پہ سیاہ روشنائی میں رسول اللہ کو دیکھ لیا اور ایسا پہچانا کہ ایمان لے آئے۔
اس لیے افضل ہیں ہم اس رخ سے. اینگل ہے, مفاضلہ کی جہتیں ہوتی ہیں, ایک رخ سے وہ افضل ہیں تو ایک رخ سے ہم افضل ہیں. اب بتاؤ رسول اللہ تمہارے جیسے تھے, ایک رخ سے تو ہم تم سے افضل ہیں, سارے صحابہ سے افضل ہیں. ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. بہرحال تو اب عرض کر رہا تھا کہ اللہ کا راضی ہونا اتنا اہم ہے کہ 1400 سال کے بعد یہی ہمارے اور آپ کے جیسے ننھے ننھے چھوٹے چھوٹے مسلمان آج بھی ہم ان بڑی بڑی شخصیتوں کے لیے, وہ جنہوں نے رسول اللہ کو ڈائریکٹ دیکھا اور سنا, شریعت کے احکام لباس پہن رہے تھے اور وہ کھڑے دیکھ رہے تھے, مگر اس کے باوجود اللہ کا راضی ہونا کتنا بڑا ہے. توجہ ہے, ہمارے جیسے چھوٹے چھوٹے مسلمان بھی ان بڑے بڑے قد کی شخصیتوں کے لیے آج بھی ہم یہ دعا کر رہے ہیں, رضی اللہ عنہم, اللہ ان بزرگوں سے راضی ہو جا. نہیں غور فرمایا, جس پہ بڑا ناز ہے رضی اللہ عنہم. لو دیکھو رضی اللہ عنہم کا مطلب کیا ہوا, اے پروردگارا ان لوگوں سے راضی ہو جا. رضی اللہ عنہ, اللہ ان بزرگ سے راضی ہو جا. وہ رسول کے زمانے میں بھی چاہے رہے ہوں, کتنے بھی اونچے ہوں, آج ہم دعا کر رہے ہیں رضی اللہ عنہا, اللہ ان محترمہ سے راضی ہو جا, محترماؤں سے راضی ہو جا. ذرا غور تو فرما رہے ہیں, آپ کا ذہن تو ماشاءاللہ ہم سے آگے آگے چل رہا ہے, بلکہ کبھی کبھی آپ لوگ وہ بھی سمجھ لیتے ہیں جو ہم نہیں کہہ رہے ہوتے ہیں. ایک صلوات پڑھنے پر محمد. اچھا ایک بات اور ہے, ظاہر ہے کہ میں تو ذرا سا عربی میڈیم ہوں تو چاہتا ہوں کہ جو پڑھا ہے اس کو سوارت کروں اور نمک حلالی کا حق ادا کروں, ورنہ اب تو ہندی میڈیم بھی مجلسیں ہیں ماشاءاللہ. ہاں کیا کہنا ہے. چلیں خیر, یہ کہیں گے تو کوئی سن رہا ہو تو کہیں گے دیکھو ہماری کھچائی کر رہے ہیں. کھچائی نہیں کر رہے ہیں, حدود میں رہیے, اوقات میں رہیے, بے پیرے نہ بنیے, کسی معتبر عالم کی سرپرستی میں رہ کے مسودے تیار کیجئے, چاہے شاعری ہو چاہے ذاکری. بے پیرے نہ بنیے, ورنہ ادھر ادھر کی اوٹ پٹانگ اڑائیں گے اور جوان بیچارے بہکیں گے, اور بزرگ جو ہیں وہ فرشی پہ بیٹھے ہوئے یہی کہیں گے پتہ نہیں کیا ادھر ادھر کی پھینک رہا ہے. پھینکو نہ بنیے. صلوات. یہ جو رضی اللہ عنہم ہے نا, چلیے یہ وہی رضا, رضایت, رضوان تینوں ناؤن ہیں, مصدر ہیں. یہ اس کا فعل ماضی ہے, پاسٹ ٹینس ہے, بھوت کال ہے نا, بھوت کال. یرضا ترضا کیا ہے, بھوشیہ کال ہے نا, اور ورتمان کے لیے بھی آتا ہے, یعنی پریزنٹ کے لیے. یہ ماضی کا صیغہ ہے. رضیا اس کا سبجیکٹ کیا ہے, اللہ, فاعل ہے نا, کرتا, کریا کا کرتا بھی ہوتا ہے اور کرم بھی ہوتا ہے. کرم مطلب مفعول, آبجیکٹ, سبجیکٹ, ورب. رضیا اللہ ہیں, انہم کیا ترجمہ ہوا ہے, تو بظاہر ماضی. توجہ کیجئے گا, باریک باریک باتیں مگر بڑی پکی. ایک ترجمہ تو یہ ہوا کہ اللہ فلاں 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 ان لوگوں سے راضی ہو گیا, کیونکہ ماضی کا صیغہ ہے نا, پاسٹ ٹینس ہے. ایک ترجمہ تو یہ بھی ہوا نا, یہ انفارمیشن ہوئی, یہ پاس کی انفارمیشن ہوئی, ماضی کی خبر ہوئی. اللہ ان سے راضی ہو گیا, تو کیا ہم عرفان میں یہ انفارمیشن ہم دے رہے ہیں؟ ہماری اوقات ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ فلاں فلاں سے صدیوں پہلے والوں سے راضی ہو گیا, جس میں کیسے کیسے جیسے تیسے بھانت بھانت کے لوگ تھے, کتابیں پڑھی پڑھی ہیں بھائی, مجرمین بھی تھے اس میں. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اللہ نہ معاف کرے, اللہ غفور الرحیم ہے, شرک کے علاوہ وہ کچھ بھی معاف کر سکتا ہے, یہ قرآن میں فارمولہ ہے. لیکن ہمیں کیا خبر, یعنی رضی اللہ عنہم کا ترجمہ یہ غلط ہے, یہ نہیں ہے, یعنی یہ اس سے مراد نہیں ہے کہ اللہ فلاں فلاں سے راضی ہو گیا. ہمیں کیا خبر کہ اللہ کس سے راضی ہو گیا.
کیا ہم رازدار مشیت ہیں؟ کیا ہم محرم منصوبہ مشیت ہیں؟ کیا اللہ نے کوئی فہرست ہمارے حوالے کی ہے کہ فلاں فلاں مجرم کو معاف کر دیا اور فلاں فلاں اب بھی پھنسا ہوا ہے عذاب میں؟ توجہ، ہمیں کیا خبر؟ ہماری اوقات میں ہمیں اپنے باپ کے بارے میں نہیں معلوم، پٹرا برابر کر کے آئے، ہمیں کیا معلوم کہ کیا گزر رہی ہے؟ معصوم علیہ السلام تو نہیں تھے؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی جوانوں، یہ ضائع نہ جائے بات. بزرگ تو ماشاءاللہ اہل مطالعہ ہو، ہمارے بڑے بڑے بزرگوں، ہمارے ناناؤں، ہمارے باپ، اس عمر کے بڑے بڑے علماء کو سنے ہیں. ہم تو اپنے جوانوں کے لیے پڑھ رہے ہیں. اور بزرگ، اگر کوئی بزرگ میرے پڑھنے سے اور سننے سے یاد آ جائے تو میرے لیے یہی بہت بڑی سند کی بات ہے کہ فلاں بزرگ یاد آ گیا. اب تو بزرگ نہیں یاد آتے، اب تو صاحبزادے یاد آتے ہیں بزرگوں کو سن کے. صلوات بر محمد و آل محمد. بات کو پھیلاؤں نہیں ورنہ وقت جو ہے ضائع ہوگا اور آگے بڑھ جائے گا وقت. یعنی کیا؟ رضی اللہ عنہم کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ اللہ فلاں فلاں سے راضی ہو گیا. ہمیں کیا خبر؟ ہمیں اپنے باپ دادا کی خبر نہیں ہے کہ کون سے جرم میں پھنسے ہوئے ہیں، ابھی تک مغفرت نہیں ہوئی، کوڑے پڑ رہے ہیں عذاب. تبھی تو ہم فاتحہ پڑھتے ہیں، مجلس رسالت اہل بیت کا سہارا لیتے ہیں کہ آپ قسیم النار والجنہ، جنت و جہنم بانٹنے والا تو میرا مولا ہے. ارے کتنا بھی گناہگار ہو مگر آپ کا وفادار تھا. بھائی توجہ، یہ سارا بھروسہ کاہے کا ہے؟ اور اللہ کی بارگاہ میں بھی جب کھڑے ہوتے ہو تو یہ نہ سمجھنا کہ حق اللہ کے حق ادا کر دیا ہم نے، بندگی کا حق. ارے ہماری اوقات کیسی تیسی جیسی الٹی سیدھی نمازیں پڑھتے ہیں. 2 رکعت صحیح نماز، ایک سورہ ہم بھی پتہ نہیں ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو صحیح، اگر کوئی سنے تو کہے کہ نہیں، کوئی اگر پڑھا لکھا سنے تو وہ کہے گا کہ نہیں بھیا ذرا سا اپنی تجوید صحیح کرو، قرات صحیح کرو، مخارج صحیح کرو، پرونسیشن صحیح کرو. یہ ادا نہیں ہے. اور اگر بالکل اس قابل ہی نہیں ہو، شین قاف بھی درست نہیں ہے تو تم جانو اللہ جانے. جیسے بلال جو تھے وہ شین نہیں کہہ پاتے تھے تو اشہد ان لا الہ، عربوں نے فصیح و حبش کا کہا کہ ہیں بڑا طنز کیا کہ ان کا سین کا، تو پھر ادھر سے وحی آئی اور رسول اللہ نے کہا کہ سین و بلال شین عند اللہ، بلال کا سین اللہ کے نزدیک شین ہے. اللہ خلوص دیکھتا ہے، عربی نہیں دیکھتا. صلوات بر محمد و آل محمد. ورنہ لحن عربی میں کتنے عرب، اللہ میاں کے پڑوسی کتنے بڑے بڑے قاری، خوب قرآن گایا جاتا ہے. ایسی ایسی مرکی اور گٹکری کہ یہاں کے میراثی فیل ہو جائیں. وہ مصر کے قاری اور عرب کے قاری ہیں کہ نہیں ہیں؟ خوب قرآن گایا جاتا ہے، مگر بغض علیم میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے انہی کے لیے پیغمبر نے کہا رب تال القرآن والقرآن یلونہ. کتنے ایسے ہیں جو تلاوت قرآن کر رہے ہوتے ہیں اور قرآن ان پہ لعنت کر رہا ہوتا ہے کہ رٹ تو رہا ہے مگر عمل نہیں کرتا. سورہ ضحیٰ کی آیت بھی اسی لوگوں کے لیے ہے. ایک صلوات پڑھیں اور محمد و آل محمد. تو اب یہ عرض کر رہا تھا، محبت ہے آپ لوگوں کی ماشاءاللہ. آپ، مجھے امید نہیں تھی کہ آپ اتنا لطف لیں گے، لیکن یہ کہ ماشاءاللہ بدگمانی تھی میری. ایک صلوات پڑھیں اور محمد و آل محمد. تو یہ رضی اللہ عنہم جو ہے یہ خبریہ جملہ نہیں ہے، یعنی پاس کی کوئی انفارمیشن نہیں. ہمیں کیا خبر کہ اللہ کس گناہگار سے کس مجرم سے راضی ہو گیا باقی سے. تو یہ جملہ علماء سے پوچھ لیجئے، یہ جملہ دعائیہ ہے. جیسے آپ کہتے ہیں کہ رحمہ اللہ فلاں مرحوم، اللہ اس پر رحم کرے، اس کا ترجمہ یہ کبھی نہ سوچئے کہ اللہ نے اس پر رحم کر دیا. ہمیں کیا معلوم کر دیا؟ جیسے آپ کہتے ہیں فلاں مرحوم غفر لہ اللہ، عفی عنہ، غفر اللہ، اللہ اس کی مغفرت کرے، یہ دعا ہے. ویسے رضی اللہ عنہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو گیا، نہیں، بلکہ اللہ سے یہ التجا ہے کہ فلاں فلاں رضی اللہ عنہم، اے اللہ ان بزرگوں سے راضی ہو جا، ان کو بخش دے. یہ نہیں کہ بخش دیا، یہ دعا ہے. اب سنیں جملہ، اور یہ دعا آج تک جو ہم لوگ امتی کر رہے ہیں
یہ دعا یہ بتا رہی ہے کہ اللہ میاں کا راضی ہونا ابھی بھی کنفرم نہیں ہے، ورنہ امت ساری دعائیں نہ کرتی۔ ایک صلوات پڑھیں ور محمد و آل محمد۔ یہ کہنا چاہ رہا تھا، جلدی جلدی بات کو مکمل کروں اگر آپ کی سماعتیں بیدار ہیں اور ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ راضی ہو جائے بندے سے، یہ سنا ہے کہتے بڑے بڑے لوگوں کے لیے ہم کہہ رہے ہیں اللہ راضی ہو جا، اللہ فلاں سے، اللہ میرے باپ دادا سے راضی ہو جا، اللہ صحابہ سے راضی، اللہ ازواج رسول اللہ سے راضی ہو جا، اللہ تابعین سے تبع تابعین سے راضی ہو جا، وہ بڑے بڑے علماء سے راضی ہو، اللہ ان سے راضی ہو جا۔ یہ دعا ہے، توجہ ہے، ایک طرف تو ساری دنیا محتاج ہے، ہر مخلوق محتاج ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، یہی بڑی بات ہے، کسی کو سرٹیفکیٹ مل جائے کہ اللہ راضی ہو گیا۔ اب ذرا محمد کی شان و منزلت اور ان کی عزت و تکریم کا اندازہ لگاؤ کہ ساری دنیا مل کے اللہ کو راضی کرے اور اللہ مصطفیٰ سے کہے کہ آپ کو عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ پہنچ رہی ہے میری بات؟ سلامت رہو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہی سبب ہے دائرہ عالم امکان میں، یونیورس کے پورے سلکر میں جو تھا، جو ہے، جو ہوگا، ساری مخلوقات جو ہے وہ مل کے اللہ کو راضی کریں۔ ذرہ بے مایا ہو تو اللہ کو راضی کرے، آفتاب عالم تاب ہو تو تلاش رضائے خدا، قندیل شمس و قمر ہو تو تلاش رضائے خدا، ستاروں کی راہ گزر ہو تو تلاش رضائے خدا، ارے عرض سفلا ہو تو اللہ کی رضا کی تلاش، عرش اولا ہے تو اللہ کی رضا کی تلاش، عرض سنگلاخ مادر گیتی کے سینے کو شگافتہ کر کے جو بیج سے کوپل نکل کے اوپر کا رخ کر رہی ہے، وہ کسی صاحب علو الدرجات کی تلاش رضا میں ہے۔ ذوی العقول ہوں تو تلاش رضائے خدا، غیر ذوی العقول یعنی انٹلیکچولز اور نان انٹلیکچولز مخلوقات سب اللہ کی بندگی کریں اور راضی کریں۔ ام من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم، کوئی شے ایسی نہیں ہے جو بزبان بے زبانی اللہ کی حمد کی تسبیح نہ کر رہی ہو۔ یہ بات اور ہے کہ جن ذروں کو تم بے شعور سمجھتے ہو، لا تفقہون تسبیحہم، سب تسبیح کر رہے ہیں تمہارے ساتھ، مگر تم کو شعور نہیں، فقہ نہیں، تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں پاتے ہو۔ یہ میرے ذرے گونگے نہیں ہیں، تم بہرے ہو۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ کائنات کی ہر شے تلاش رضا خدا میں ہے، ذوی العقول و غیر ذوی العقول و شمس و قمر وہ سیارگان فلک مانند جام میکدہ جو طواف مرکز محبت میں سرگرداں ہیں، یہ اللہ کو راضی کر رہے ہیں، ان کی یہی بندگی ہے۔ مرغان خوش الہان کی نغمہ سرائیاں تلاش رضائے خدا، یہ جو پہاڑوں کے دروں میں گنگناتی ہوئی نسیم سحری جو تیرے ذوق نغمگی اور موسیقیت کو تسکین دے رہی ہے، ارے یہی میوزک، انگلش بولو تب سمجھ میں آتا ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد، ہے نا؟ یہ اللہ کی رضا کی تلاش میں، یہ دوش ہوا پر سفر کرتی ہوئی شمی میں گل پھول کی خوشبو جو تیرے مشام جاں کو معطر کر رہی ہے، یہ اللہ کی رضا کی تلاش میں ہے۔ یہ ساحل سے یہ دریا کی روانی ہو کہ موجوں کی طغیانی، یہ اللہ کی رضا کی تلاش۔ یہ ساحل سے موجیں سر نہیں پٹک رہی ہیں، بلکہ پس پردہ زنگاری چھپے ہوئے محبود و معبود و معشوق اور مسجود کے تلاش رضا میں ہیں۔ یہ پانی کی موجیں گول گول گھوم کے جو بھنور بن رہا ہے، یہ میرے ہی عشق کے پھیر میں پڑ گیا ہے۔
صلوات پڑھیں، ضائع نہ کریں بھائی، صلوات پڑھیں۔ ارے وہ ملائکہ مقربین ہوں تو اللہ کی رضا کی تلاش، وہ حوران جنت ہوں تو تلاش رضا خدا، وہ اولیاء و صالحین ہوں تو تلاش رضا خدا، وہ شہداء و صدیقین ہوں تو تلاش رضا خدا، وہ انبیاء و مرسلین ہوں تو تلاش رضا خدا، آدم اللہ کی رضا کی تلاش، نوح تلاش رضا خدا، ابراہیم اللہ کی رضا کی تلاش، موسیٰ اور عیسیٰ اللہ کی رضا کی تلاش۔ یعنی بڑے بڑے اللہ کے بندے، کلیم ہوں کہ خلیل ہوں کہ صفی ہوں کہ نبی ہوں کہ رسول ہوں، سب مل کے اللہ کو راضی کر رہے ہیں، اور اللہ محمد سے کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں راضی کریں گے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ بس حال یہ ہے کہ کیا عطا کیا؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ، کچھ ٹھہر کر اے میرے حبیب عطا کرے گا آپ کا رب، یعطی کا عطا کرے گا۔ دو آئے ہیں فیوچر ٹینسز، فترزہ، عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، ہے نا؟ دو باتیں ہیں۔ پہلا مرحلہ کیا ہے؟ آپ کا رب عطا کرے گا، اور کچھ ایسا عطا کرے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے، راضی ہو جائیں گے، ہے نا؟ اب سنیں یہ قرآن ہے۔ مرحلہ ایشو عطائے خدا کا نہیں ہے کہ جو چاہے دے دے، مرحلہ رضا محمد کا ہے، وہ دے کہ محمد راضی ہو جائے۔ بے توجہ ہے، عبد کی حیثیت سے نہیں، رسول کی حیثیت سے نہیں، رسول کی حیثیت سے جو چاہے دے، مجال نہیں ہے۔ اللہ نے کہا یہ لو یہ تمہارے لیے، یہ لو یہ امت کے لیے۔ عبدیت کا مسئلہ الگ ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جبکہ معراج عبدیت ہی کو ہوئی، مگر یہاں پر ناز اٹھائے جا رہے ہیں۔ فقط یہ نہیں کہا کہ آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا، آپ میرے بندے ہیں، میں نے خود آپ کو پیدا کیا ہے، جو آپ کو دے رہا ہوں میری عطا ہے، لینا پڑے گا۔ مجال ہے کسی بندے کے محمد کے جیسے معرفت شناس، اتنے بڑے بندے، نبیوں کا سردار، محرم مشیت، اول مخلوق، نقطہ پرکار عشق محمد، مرکز دائرہ محبت محمد، اس گنبد بیدر میں نغمہ کن کی پہلی صدائے باز گشت محمد۔ وہ عطائے خدا پہ چون و چرا کرے کوئی پرابلم؟ ارے عارف اول محمد، ہائے ہائے، اللہ کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا قدردان، مشیت شناس محمد۔ نہیں پہنچ رہی میری بات؟ نہیں، بلکہ اللہ کی عین مشیت خود محمد۔ بھئی اہل بیت نے کہا نحن مشیت اللہ، ہم ہی اللہ کی مشیت ہیں، وَنَحْنُ ارادت اللہ، ہم ہی اللہ کا ارادہ ہیں۔ سورہ دہر وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، آپ کی اہل بیت بس وہی مشیت ہے جو اللہ کی مشیت ہے، وہاں دوئی نہیں ہے، تو جو چاہے عطا کرے۔ مگر اللہ نے عطا پہ یہ بات روکی نہیں، بلکہ کیا کہا؟ ولا سوفا۔ ماشاءاللہ، آپ آگے آگے چلے، بہت میں سے سامعین سے بڑا پیار آتا ہے ذاکر کو، کیا کرے اس کی اپنی غرض ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ دو باتیں ہیں توجہ کا طالب، وہ آخری مجمع تک مجھے کوئی آپ کی مجھے صلوات بھی نہیں چاہیے، نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو غرض ہو تو صلوات پڑھیں، اس جگہ صلوات سے جنت میں درجے بلند ہوتے ہیں، اور اس میزان عمل کے اوپر قیامت میں میزان الاعمال پر اس سے وزنی کوئی عمل ہی نہیں ہوگا۔ محمد و آل محمد پہ درود، صلوات پڑھیں۔ دو باتیں، وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ، آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا، خوش ٹھہر کر، خفا نہیں ہے، ناراض نہیں ہے، رکیے، عطا کرے گا۔ یہ پریشانیاں، یہ حالات، یہ سب جو ہیں شروع کے رسالت کے، اس پہ دلجوئی کر رہا ہے کہ ارے ذرا ٹھہرے ہیں، ہم قادر مطلق ہیں اور آپ سے اونچا تو کوئی ہے ہی نہیں، میں تو آپ کے ناز اٹھانے کو تیار ہوں، مگر ذرا ٹھہر کر، وقت آنے والا ہے نا، ایکویشنز بننے جیے، کچھ ویسا سینیریو بنے، ماحول بنے، حالات بنے، کنڈیشنز ہیں، عالم اسباب ہے، معجزے سے تھوڑی نہ، کوئی معجزہ ہوتا تو آپ کو بھیجتے ہی ہم یہاں کیوں؟ آپ میرا نور ہیں، ساری کائنات کے طبقات موجودات میں سب سے پست ترین، سب سے نیچی جو چیز ہے وہ یہ دنیا ہے جہاں آپ کو بھیجا۔
یہ دنیا ہے، یہ مؤنث ہے، اس کا مذکر ہے ادنا. آپ بہت یوسو ہیں، کہتے ہیں ادنا سی، یعنی حقیر ترین چھوٹی سی، اور اس کا مؤنث. ایک بزرگ نے کہا اس دنیا کی اوقات کیا بتاؤں، بس یوں سمجھ لو کہ ادنا کی بھی فیمیل ہے، ادنا کی بھی مؤنث ہے. صلوات پڑھیں پر محمد علیہ. اے میرے حبیب، آپ کو ہم نے اگر یہ سب معجزات و فلاں یہ وہ اس سے کام چلانا ہوتا تو اس دنیا میں حقیر ترین پست ترین یہ پیکر بشریت میں آپ کو بھیجتا. یہ اس دنیا میں بھیجتا کہ الٹے سیدھے نتھو خیرے الٹے سیدھے لوگ وہ کہیں کہ ہمارے جیسے ہیں. یہی تو امتحان ہے آپ کا کہ بشریت کے عالم میں تمام رشتوں کی آماج گاہ میں ہر طرف سے رشتوں میں گھیرے ہونے کے بعد بھی بے داغ دامن عصمت ہو آپ کا. یہ اسی لیے تو آپ رول ماڈل ہیں، ونواس والے رول ماڈل نہیں ہیں. حقوق سے فرار کر کے تھوڑا بے داغ ہونا اور ہے، اور الٹے سیدھے لوگوں میں گھرے ہونے کے باوجود کلین چٹ اپنی بیویوں سے بھی لینا یہ اور ہے. اس لیے کوئی کہیں کتنا بھی اونچا ہو محمد سے اونچا نہیں ہے، اس لیے ہمارے آئیڈیل وہ نہیں ہیں، محمد ہیں. اب سمجھے آئی لو محمد ہم کیوں کہتے ہیں؟ صلوات اور محمد و آل محمد. ایک اور صلوات پڑھتے ہیں. تو فقط عطا نہیں ہے، توجہ، فقط عطا ہوتی تو جو چاہے عطا کرے. آپ میرے بندے ہیں، آپ کیا ہمیں ٹوکیں گے؟ اور ٹوک بھی نہیں سکتے. سب سے اونچا اللہ کا قدردان محمد ہی تو ہے، پہلا عارف نہیں. اللہ نے کیا کہا؟ عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں. ذکر رضا، عطا کریں جو جبر ہے، زبردستی، جو دینا ہے دے رہے ہیں، لینا پڑے گا نہیں. فترضا، جب تک آپ نہ خوش ہو جائیں. وہ دیں گے کہ آپ راضی ہوں. اس کے مطلب اللہ اکبر، یعنی عطا کیا ہو، اللہ نے اپنے اختیار سے نکال کر محمد کے اختیار میں دے دیا ہے کہ جب تک آپ راضی نہ ہو جائیں دیتے رہیں گے. اور جو آج جس چیز پہ آپ راضی ہوں وہ عطا کریں گے. اب مرحلہ عطا کا نہیں ہے، مرحلہ عطا خدا کا نہیں ہے، مرحلہ رضائے محمد کا ہے. کس کے ناز اللہ نے ایسے اٹھائے. بس اب دائرے کے اختتامی مراحل ہیں. بہت اچھا اور اہم پورشن تو لگتا ہے رہ ہی جائے گا، مگر اس کو 2-4 منٹ میں سمیٹ دوں گا. مختصر جو کہا تھا اسی کے آس پاس ہو جائے بات. صلوات پڑھیں. ایک اچھی والی، یعنی اچھی تو سب صلوات ہے لیکن آپ کی آواز اور اونچی ہو تھوڑی. توجہ فرما رہے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ یہ قرآن وہ عطا ہے، قرآن وہ عطا ہے. بے شک قرآن سے اونچا کوئی کلام ہی نہیں. ایک ہی تو کتاب ہے جو مینیپولیٹڈ نہیں ہے، محرف نہیں ہے، تحریف شدہ نہیں ہے، بدلی ہوئی نہیں ہے، فیبریکیٹڈ نہیں ہے، گڑھی ہوئی نہیں ہے، نقلی نہیں ہے، اصلی ہے، ایز اٹ از ہے، یعنی تحریف نہیں ہوئی ہے، جس کی گارنٹی اللہ نے لی. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے ذکر کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. خدا حافظ جس کا محافظ ہو اسے کون ضائع کرے گا؟ آج بھی ہے، جلا سکتے ہو، مٹا نہیں سکتے. یہ تمہاری کھسیاہٹ ہے، بوکھلاہٹ ہے. قرآن کے جلنے سے قرآن ضائع نہیں ہوگا، کیونکہ یہ قرآن لاوارث نہیں ہے. تم لکھا ہوا پڑھا ہوا لکھا ہوا ضائع کرو گے، اصلی قرآن تک کیسے پہنچو گے؟ ہمارے پاس قرآن ناطق بھی ہے، مٹ بھی جائے قرآن تو ہمارے پاس مہدی ہے جو آ کے پھر سے لکھا دے گا. عجل اللہ. تو ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ یہ قرآن، ہم کہیں گے ہے بہت بڑی چیز ہے، مگر وہاں پر کیا ہے بات؟ لفظوں کی ہے قرآن کی. قرآن اللہ کہہ رہا ہے عطا کروں گا. توجہ ہے، یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یوتی کا. اسی لیے کہا تھا کہ فیوچر ہے، مضارع ہے، بھوشیہ کال ہے. یوتی کا
توجہ، عطا کریں گے، یہ قرآن اس لیے نہیں ہو سکتا کہ عطا کرے گا، یعنی ابھی وہ عطا دی نہیں ہے، اور یہ قرآن تو پہلے سے غار حرا سے دیتا چلا آ رہا ہے۔ وہی اول اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، ہے پہلی وہی ہے، قرآن شروع نہیں ہوا یہاں سے، نازل وہی، ترتیب جو ہے رسول اللہ نے اس کا سیکوینس اپنے سامنے لکھوایا تھا، تو یہ شکل بھی رسول اللہ کی دی ہوئی، مگر قرآن نازل اقرا بسم وہ بھی نازل ہو چکا۔ اور یہ سورہ ضحیٰ جہاں یہ کہہ رہا ہے کہ عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں، یہ خود قرآن ہے، تو قرآن تو پہلے سے ماضی سے بھوت کال سے غور نہیں کیا، ماضی پاس سے دیتا چلا آ رہا ہے، اور عطا کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ فیوچر، عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، اس کے مطلب وہ عطا بھی دی نہیں ہے، اور قرآن تو پہلے سے دے رہا ہے، اس لیے قرآن وہ عطا نہیں ہے، قرآن گواہ ہے۔ بھائی 100% میتھمیٹیکل بات ہے، دیکھیے اکاؤنٹس کے وقار صاحب بیٹھے ہیں، 100% میتھمیٹیکل بات، لاجیکل، 100% میتھمیٹکس 100% لاجک ہوتی ہے، 2+2 4 ہی ہوتا ہے، نہ 3 نہ 5، اسے کہتے ہیں 100% لاجک، میتھمیٹیکل بات۔ قرآن پہلے سے دے رہا ہے، وعدہ کیا کر رہا ہے؟ اسی قرآن میں، یہ خود قرآن ہے، تو اب کیا دے گا؟ دیتا تو آ رہا ہے بہت کچھ، یہی کہتا یہ جو ہم نے قرآن دیا ہے یہ آپ کو راضی کرنے کے لیے دے رہا ہوں، دے چکا ہوں، دیتا رہوں گا اور آگے بھی نہیں۔ عطا وہ ہے جو ابھی نہیں دی ہے، اس کا مطلب ایک دلیل یہ ہے کہ قرآن وہ عطا نہیں ہے، اس کا مطلب وہ عطا کوئی اور ہے جو اس قرآن سے الگ ہے۔ اب ایک جملہ آپ کو جلدی پہنچانے کے لیے، ایک فکری سفر، ایک چھلانگ، جب یہ قرآن مقدس معجزہ خالدہ رسالت مہیمن علی الکتب ناسخ الکتب، تمام آسمانی کتابوں کی حاکم اور ان سے منسوخ کرنے والی، جو صبح قیامت کی سرحدوں سے جس کی شریعت اور جس کی آیتیں اور احکام مل جائیں، جب یہ بلند ترین اللہ کی کتاب بھی عطا نہیں ہے، تو اب وہ جو بھی عطا ہو اس کا مرتبہ اس قرآن سے کم نہیں ہونا۔ بھائی میں کہہ گیا، صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد، ہے نا؟ پہنچ رہی میری بات؟ میں بالکل لاجیکل، میں میتھمیٹکس کا میں بھی آدمی ہوں، بہرحال BSc تک میں نے بھی لکھنؤ کرسچن کالج میں پڑھا تھا، تو ابھی بہت کچھ یاد ہے، انٹرمیڈیٹ تک سائنس میتھس پڑھا لیتا ہوں، لہٰذا کچھ ریزننگ کی عادت ہے کہ جب یہ قرآن وہ عطا نہیں ہے تو کیا اتنی بڑی عطا دے، اتنی بڑی کتاب دے کے اس کے بعد اسے ہلکے درجے کی کوئی چیز دے کے کہے گا اب تو ہم آپ کو راضی کر رہے ہیں؟ کمال ہے، جب رسالت کے رشتے سے اتنی بڑی چیز دی ہے قرآن، تو محبت کے رشتے سے کیا دے گا؟ بھائی بس 2 منٹ میں سمیٹ دی میں نے بات، اس کا مطلب جو بھی عطا ہو وہ قرآن سے ہلکی نہیں ہونی چاہیے۔ اے پروردگارہ، تو قرآن میں وعدہ تو کر رہا ہے کہ عطا کریں گے، راضی ہو جائیں، تو ایک بات ذرا بے تکلفی سے بتا بھی دے کہ تو نے اپنے حبیب کو کیا عطا کیا؟ تو اللہ کہے گا تم نے پڑھا نہیں ملا، ہم اعلان کر چکے عطا کا، انا اعطیناک الکوثر، صلوات محمد و آل محمد، ہم نے آپ کو کوثر، اس کا مطلب کوثر وہ الکوثر، یہ حوض کوثر جنت کا ایک پارٹ نہیں، اس حوض کوثر کی بساط کیا ہے؟ مصطفیٰ کے سامنے وہ محمد جس کی لوح نورانی پیشانی، لوح پیشانی نورانی کی سلوٹوں میں بہنے والا پسینہ امواج کوثر و تسنیم و سلسبیل سے زیادہ معطر و معنبر و خوشبودار ہو، اس محمد کے سامنے جنت ونت کوثر ووثر کیا؟ آپ لوگوں کو شاعری بہت پسند ہے، کسی کا مصرع لگا دیا، صلوات بر محمد و آل محمد، بس عزیزو بات کو تمام کر دیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بیدار ہیں آپ؟
تو جب یہ قرآن نہیں تو وہ کون سی عطا؟ اللہ نے کہا انا، اللہ احسان جتا کے کہہ رہا ہے کہ ہاں انا ویریلی انڈیڈ، بتحقیق یقیناً ہم نے، دھمک دیکھیے احسان والی، اعطینا کا عطا کا وعدہ تھا تو کہہ رہا ہے عطا کیا. کیا عطا کیا؟ الکوثر. اس کا مطلب سورہ ضحیٰ کا جو وعدہ ہے کہ عطا کریں گے وہ کوثر ہے. اور یہ جنت ونت کوثر وہ سر، جب محمد کے بچے 3 دن وقت افطار 5 روٹیاں دے کے جنت تو کوثر خرید لے. ہائے ہائے کیا سن رہے ہیں؟ تو اللہ ان اہل بیت کے بزرگ سب سے بڑے رسول اللہ کو وہی حوض کوثر دے کے کہے گا کہ جو آپ کے بچوں نے روٹیاں دے کے خرید لیا، جس میں آپ کی بیٹی کی کنیز فضہ بھی تھی اور آپ نہیں تھے اس میں، سورہ دہر، پیغمبر نہیں تھے. یہی تو ایک فضیلت اہل بیت کی آیت ہے کہ جس میں رسول ہی نہیں ہے، مگر معیار فضیلت ہر آیت سے اونچا ہے سورہ دہر، سورہ حل عطا، سورہ انسان کا. تو وہ کوثر آپ کو کیا عطا کریں گے کہ جو آپ کی بیٹی، آپ کا بھائی، داماد، آپ کے بچے حسن حسین اور آپ کی بیٹی کی کنیز حضرت فضہ، وہ جب وہ اپنی ملکیت بنا چکی ہیں روٹیاں دے کے جنت کو، اور جنت ہی کا ایک پارٹ ہے کوثر، تو اب یہ کہاں خدا اتنے اونچے بندے کو احسان جتا کے کہ جو تمہاری کنیز نے مزدوری میں کما لیا اس کو تمہیں عطا کر کے خوش کرنا چاہ رہے ہیں. یہ توہین مصطفیٰ ہے. صلوات محمد و آل محمد. بس ایک جملہ ہے اور ابتے مصائب. ایک طرف قرآن دیا جس کے لیے ایتا کا لفظ استعمال کیا، دہراؤں گا نہیں ورنہ 10 منٹ لگیں گے. لقد آتینا کا سبع من المثانی والقرآن العظیم، ہم نے آپ کو 7 مثانی سورہ ہم کا ایک نام وہ دیا اور قرآن عظیم دیا. ایتا، آتا نہیں، ایتا وہ جو زکوٰۃ کے لیے آیا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقام الصلاۃ ایتاء الزکاۃ، یعنی مستحق تک مال کو پہنچا دینا نکال کے، یہ ہے زکوٰۃ کا ایتا. قرآن کے لیے ایتا آیا، یعنی اے محمد یہ امت کے بھیکاری جو ہدایت کے فقیران ہدایت ہیں، آپ یہ قرآن کی آیتیں ان کی ہدایت کے لیے بھیک دے دیجئے. یہ قرآن اے میرے حبیب یہ آپ کے علم کی زکوٰۃ ہے فقیران امت کے لیے. میں کیا کروں، مجھے لفظوں کی گہرائی میں اتر کے اگر پیئیں اور پی رہے ہیں آپ، میرے ہی پاس وقت نہیں ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اے میرے حبیب یہ قرآن آپ کے لیے نہیں ہے، یہ تحفہ کن کے لیے؟ آپ کے امت کے ہدایت کے بھکاریوں فقیروں کے لیے ہے. آیتیں دیجئے، پڑھیے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ان کو پڑھائیے، ان کو سنائیے، ان کو سمجھائیے، ان کو سدھاریے، مکمل کر کے چلے آئیے. قرآن ان کے درمیان چھوڑ کے جائیے. یہ ان کے لیے ہے، یہ آپ کے لیے نہیں. قرآن امت کے لیے ہے، آپ کے وسیلے سے، تاکہ کل یہ نہ اترا کے کہیں کہ کتاب خدا کافی ہے. آپ کے بغیر نہیں دوں گا ڈائریکٹ، مگر یہ کوثر یہ آپ کے لیے عطا ہے. بیدار ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہی سبب ہے. ایک طرف قرآن دیا، ایک طرف کوثر. کون ہے کوثر؟ اندازہ لگائیں کون ہے کوثر. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ دونوں کے پروٹوکول میں فرق ہے. جب قرآن کی آیتیں دی تو محمد کو بلا کے نہیں دی، بلکہ کہا یہ آپ کے لیے عطا و تحفہ نہیں ہے، جہاں جہاں آپ جائیں گے میری آیتیں وہاں وہاں جائیں گی. مگر جب کوثر کو دینا ہوا تو یہ نہیں ہوا کہ جہاں محمد جائے وہاں کوثر جائے، بلکہ جب کوثر دینا ہوا تو بلا کے محمد کو دیا ہے. اب کون کون چیز ہے؟ توجہ. جو محمد قرآن لینے نہ گیا وہ کعبے سے علی کو لینے گیا. صلوات محمد و آل محمد. بس عزیزو بات تمام. کوثر کون کوثر ہے؟ جب قرآن کی آیتیں دیں تو جہاں جہاں آپ جائیں گے آیتیں، جہاں آپ مکے میں آیت وہاں، مدینے میں آیت وہاں، آپ ہجرت میں آیت وہاں، آپ غار میں، آپ غار ہرا میں آیت وہاں، آپ غار ثور میں آیت وہاں.
آپ میدان میں آیت وہاں، آپ جنگ کریں ہاں، میدان حرب و زر میں آیت وہاں، آپ صلح کریں آیت وہاں، آپ سو رہے ہوں آیت وہاں، آپ جاگ رہے ہوں آیت وہاں، آپ ممبر پہ ہوں آیت وہاں، آپ محراب میں آیت وہاں، آپ صلاح میں آیت وہاں، آپ زکوٰۃ دیں آیت وہاں، آپ خوش ہوں آیت وہاں، آپ ناراض ہوں آیت وہاں. توجہ، آپ قرآن کی آیتیں سنائیں پھر آیت وہاں. آپ اہل بیت کو توجہ ہے، حسن حسین کو گودی میں بٹھا کے ان کے فضائل سنائیں آیت وہاں. ارے آپ رکوع میں آیت وہاں، آپ سجود میں آیت وہاں، آپ سجدے میں آیت وہاں، آپ سجدے میں آیت وہاں، آپ سجدے کو لمبا کریں آیت وہاں. آپ کا نواسا حسین پیٹھ پہ بیٹھ جائے سجدے میں، میری آیت آئے، میری وحی آئے، آئے میرے حبیب سجدے سے سر نہ اٹھانا جب تک کہ میرا حسین خود سے نہ اتر جائے. 70 بار محمد کو کہنا پڑا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. وہ محمد کے ناز اٹھا رہا تھا، یہ حسین کے ناز اٹھا رہا. صلوات بر محمد و آل محمد. بس عزیز توجہ، بس میں نے کہا کوثر کا پروٹوکول الگ ہے، قرآن کا الگ ہے. قرآن محمد کو بلا کے نہیں دیا جہاں جہاں حضور جائیں آیت وہاں جائے گی. مگر جب کوثر دینا ہوا تو جو قرآن لینے نہ گیا وہ کعبے سے قرآن ناطق علی کو لینے گیا. جو قرآن مقدس لینے نہ گیا وہ شب معراج کی تاریکیوں میں وجود نورانی فاطمہ الزہرا کو عرش سے بھی پرے سے لینے گیا، ڈائریکٹ لینے گیا جہاں جبرائیل بھی نامحرم. وقت نہیں ہے کہ مزہ لوں بھائی، توجہ ہے. اب ایک جملہ اور ہے، یہ علی و زہرا یہ کوثر بن رہا ہے. جو قرآن لینے نہ گیا وہ مادر زہرا ملکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ کو اس کے گھر لینے گیا. ازواج تو بہت سی تھیں مگر ایک دلہن ہے جسے محمد لینے گئے، باقی کسی زوجہ کو لینے نہیں گئے، سب بھیجی گئی تھیں. ارے وہ کہاں ہے آپ؟ کیوں؟ وجہ بتا دیں کیا ہے. باقی ازواج نے محمد کو کیا دیا؟ جو ملا عزت انہی کو مل گئی، امہات المومنین بن گئی. امت کے لوگ نکاح نہیں کر سکتے، حرم رسول میں آ گئی، یہ پروٹوکول مل گیا. مگر رسول اللہ کو ان سے کیا ملا؟ مگر ایک ہی تو محمد کی دلہن ہے. اسے کیوں لینے گئے؟ کیونکہ محمد کو اس سے کچھ ملا. کیا ملا؟ ایک ہی تو دلہن ہے جس نے رسول اللہ کو مال سے بھی بے نیاز کیا، آل سے بھی بے نیاز کیا. بس عزیزو، یہ ہے مادر زہرا. ہو گئی تشکیل کوثر. علی کو کعبے سے، فاطمہ کو عرش سے بھی پرے معراج سے لے کر آئے. اللہ نے کہا زوج النور بالنور، نور سے نور کی شادی کر دو. عرش پر اللہ نے نکاح علی و زہرا پڑھا، فرش پر رسول اللہ نے نکاح علی و زہرا پڑھا. سورہ رحمان نے صحرا پڑھا، نکاح کے بعد صحرا. مرج البحرین یلتقیان، یہ دو دریائے نور ہیں علی و زہرا جو مل کے بہتے ہیں. ایک دریائے ولایت کبریٰ، ایک دریائے عصمت کبریٰ. درمیان میں بارڈر ہے، حد فاصل ہے، برزخ ہے، وہ آپ ہیں. یہ دونوں تحفے علی و زہرا آپ کے لیے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے اوپر نیچے کی ناقدری مخلوق، تم کن کن عطاؤں کی ناقدری کرو گے، جھٹلاؤ گے. اور جب یہ دریائے نور علی زہرا ملتے ہیں، وہ یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، تو ان میں سے لولو مرجان موتی مونگے حسن حسین. صلوات محمد و آل محمد. بس یہ کوثر، بات تمام. بس اس 1 گھنٹے پر مجلس کو میں مصائب کے تمام ہونا تھا، مگر مصائب کے 4-5 منٹ آپ سے چاہیے، بہت آگے نہیں. یہ علی و زہرا، یہ حسن حسین. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. قرآن امت کے لیے تھا، چھوڑ کے گئے. اہل بیت اللہ نے خاص اپنے رسول کے ناز اٹھا کے محبت کے رشتے سے یہ پیغمبر کو امت کی ہدایت اتنی زیادہ محبوب تھی کہ جو اپنا تحفہ تھا اللہ کی طرف سے اہل بیت کوثر، وہ بھی امت کے حوالے کر کے انی تارکٌ فیکم الثقلین،
کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، لے کے نہیں، ایک قرآن جو تمہارے ہی لیے تھا، ایک عطرت اہل بیت، یہ بھی تمہیں دیے جا رہا ہوں۔ دیکھیں کیا کرتے ہو، کیا قدر کی امت نے قرآن صامت بھی دیا، قرآن ناطق اہل بیت۔ اس امت نے قرآن صامت کو بھی پارا پارا کیا، اللہ نے سورہ سورہ نازل کیا تھا، امت نے قرآن صامت کو بھی پارا پارا 30 پارا اور قرآن ناطق کو بھی پارا پارا کیا۔ سب سے پہلے ہی وہ کون ہے، وہ کون سی عطا ہے جو واپس کی گئی؟ اللہ نے یہی تو کہا انا اعطیناک الکوثر، کوثر عطا کیا، فصلی لربک وانحر، تو نماز پڑھیے، شکرانہ ادا کیجئے، وانحر، اور اس میں سے کچھ قربانی ہمیں بھی دیجئے۔ یہ کسر، یہ کوثر، یہ نسل طیب و طاہر معصومین، یہ بے عیب بچے جو بڑے بڑے رسولوں کو نہ دیے، آپ کو دیے ہیں، اب ہمیں بھی دیں، کیونکہ ہم نے رسالت کے رشتے سے قرآن دیا تو آپ سے ریٹرن میں کچھ نہیں مانگا، کیونکہ وہ آپ کے لیے عطا نہیں تھا، وہ محبت نہیں، یہ محبت کے رشتے سے دیا ہے اہل بیت، یہ بچے۔ محبت کے رشتے کا قانون ہے کہ جب تک حبیب اور محبوب میں طرفین سے تحفوں کا تبادلہ اور ایکسچینج نہ ہو جائے، تکمیل محبت نہیں ہوتی۔ یہ ہے ونہر کا مطلب۔ اب ہمیں بھی کچھ میری محبت میں اس میں سے واپس کیجئے۔ ان شانئک هو الابتر، آپ کا دشمن، آپ کے بچوں کے دشمن، ان کی نسلیں ختم ہو جائیں گی، یہ گلا کٹا کے بھی ان کو کوئی مٹا نہ پائے گا۔ اللہ نے محمد سے تحفوں کا تبادلہ مانگا، اہل بیت نے تحفے واپس۔ پہلا وہ تحفہ کون ہے؟ وہ جان کوثر، وہ عطا خدا، وہ تحفہ معراج، وہ صدیقہ کبریٰ۔ پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں مگر بابا کے دین کو مٹنے نہیں دینا ہے۔ یہ فاطمہ ہے، یہ وہ عطا خدا ہے جو خاص محبوب کو معراج کی تنہائیوں میں دی۔ یہ وہ عطا واپس، یہ مولا کے نہج البلاغہ میں جملے ہیں۔ جب صدیقہ کا جنازہ ہاتھ میں لیے ہوئے تھے تو قبر میں اتار رہے تھے، کیسے کوئی قبر میں اتر کے لے جنازہ؟ حسن حسین تو بہت چھوٹے چھوٹے تھے، 2 ہاتھ قبر سے نکلے تھے رسول اللہ کے۔ یہی دے کے علی نے کہا یا رسول اللہ، یہ وہ امانت ہے جو پلٹائی جا رہی۔ یا رسول اللہ، کیا کیا آپ کی بیٹی نے برداشت کیا، مجھ میں تاب نہیں ہے کہ میں مصائب فاطمہ بیان کر سکوں، مجھ میں میرے ہمت نہیں ہے۔ یا رسول اللہ، یہ آپ کی لخت جگر آ رہی، آپ کی روح، آپ کی جان، آپ اس سے خود پوچھ لیے گا کہ امت نے کیا کیا اس آپ کی چہیتی کے ساتھ۔ ہاں، میں فقط اتنا کہوں گا، علی آپ سے شرمندہ ہے، کیونکہ آپ نے مجھے صحیح و سالم 9 سال کی انسیہ ہورا دی تھی، شکل بشر میں حور، مگر جب واپس کر رہا ہوں تو پسلیاں ٹوٹی ہیں۔ لڑکیوں کی عمر میں بڑھاپے کا عالم ہے، ننھے ننھے بچوں کی ماں یہ بڑھاپے کی حیثیت حالت میں جا رہی ہے۔ ہاں عزادارو، جسے لائے تھے معراج سے اس کی یہ امت نے ناقدری، جسے کعبے سے لائے تھے، اللہ کے گھر سے لائے تھے، تو اللہ کے گھر ہی سے وہ تحفہ واپس بھی گیا۔ مسجد کوفہ اللہ کا گھر، کعبے میں آئے، ضربت فزت رب الکعبہ، کعبے کی رب کی قسم کامیاب، جہاں اللہ نے بھیجا اور جہاں میرا بھائی جان مجھے جن امیدوں سے لے کے میں نے مشیت کی حسرتیں نکال دی، میں نے اپنے بھائی کی ساری توقعات کو پورا کر دیا، میں کامیاب ہو کے جا رہا ہوں جس مقصد سے آیا تھا، جس مقصد سے میرے بھائی نے مجھے چھوڑا تھا۔ ہائے حسن حسین، بس مجلس تمام، ایک مومن کی مجلس ہے، ایک عاشق حسین، ایک نسل سادات۔ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میری بھی ملاقات لندن میں ہوئی کبھی کبھی، شاہ رخ نقوی صاحب کے گھر کی مجلس، جس لندن جاتا ہوں جب تو میں ہی گھر کی مجلس پڑھتا ہوں، اور سکینہ ٹرسٹ وغیرہ میں یہ ان سے آتے ہیں، یہ وہیں سے جڑے ہوئے ہیں، ان سے مرحوم سے بھی 12 ملاقات ہوئی، نورانی سا چہرہ، مسکراتا ہوا، مسکراتے ہوئے ملاقات، یاد ہے آپ ہیں، ہمیں بھی یاد ہے اس مومن کی، بچوں کو تسلی کے لیے، گھر والوں، بھائی بہنوں، بھانجے بھتیجوں کے لیے۔ بس میں کہوں گا، یہ خاندان زہرا دیکھو،
خاندان زہرا دیکھو، اللہ تم سب کو آباد رکھے. اہل بیت تو آئے ہی تھے یہاں برباد ہونے کے لیے، یعنی اپنے کو برباد کر کے اللہ کے دین کو آباد، انسانیت کو آباد، انسانیت کو بقا دینے کے لیے. عجیب بی بی ہے. ارے بابا شہید زہر سے، ارے شوہر کے سر پہ زہر بجھائی ہوئی ضربات لگی جو دماغ تک اتر آئی. ارے خود پسلیاں ٹوٹ گئی، ادھر کی ادھر ہو گئی. بچہ بھی شہید ہوا. 2 بیٹے، ایک حسن ایک حسین. کیا قدر کی فاطمہ بطول کے بچوں کی امت نے. بس یوں بعض جملے بڑے سری اور اثر ہوتے ہیں. 2 بیٹے ہیں، ایک کے جنازے پہ تیر نظر آئے، ایک کا جنازہ تیروں پہ نظر آیا. عذرکم اللہ. بس مجلس تمام ہے. وہ حسین جو سر کٹا رہا ہے، جو ہر جنازے پہ کہہ رہا اللہم تقبل منا ھذا القربان. پروردگارہ حسین غریب الوطن کی طرف سے یہ قربانی تحفہ قبول کر لے. ہے ہی کیا میرا، جو بھی ہے تیرا دیا ہوا ہے. میں تو امانتیں لوٹا رہا ہوں. آخر میں وہ قرآن کا مرجان، وہ قرآن لولو حسن مرجان حسین، وہ آخری اے پروردگارہ بس اب اتنی مدد کر دے کہ یہ کاسہ سر بھی تیری خدمت میں. اسی لیے جب گرے ہیں عرش زی سے حسین تو سجدے کا اہتمام کیا ہے، کیونکہ نانا کی پشت پہ سجدہ، طویل سجدہ. حسین سجدے میں ہے، سر پس گردن سے کٹ رہا ہے. کربلا لرز رہی ہے مگر حسین کا سر نہیں ہل رہا ہے. چھوٹی آیتوں میں قیامت برپا ہے، کیونکہ سب سے بڑی آیت گلا کٹوا رہی ہے. حسین کا اطمینان دیکھ کے مشیت کو پیار آیا. آیت نے مصداق پیدا کیا. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ، ان حالات میں تیرے دل کا سکون کوئی چھین نہ سکا، اور میرے سجدے میں سر کٹا رہا. دنیا لرز رہی ہے مگر تیرا سر نہیں ہل رہا ہے. پلٹا نفس مطمئنہ، اپنے رب تک آ جا، میری جنت میں داخل ہو جا. میرے خاص بندے تیرے نانا بابا ماں بھائی تیرا انتظار کر رہے. بس ختم ہے مجلس. رضائے خدا. اللہ کیا کہتا ہے کس حال میں؟ راضیۃ مرضیہ. اس حال میں آ جا حسین کہ تو اپنے رب سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی ہے. حسین نے سر کٹایا. ہاں دارو کیسی تسلیت. چراغ تو جنازے پہ جلا نہیں، خیمے میں آگ لگا دی. تسلی کہاں، تماچے بیٹی کو مارے گئے، زینب کے سر سے ردا چھینی گئی. فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا